اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک ابھی تک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کے 75 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 76 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم پیج نمبر 75 کی ریویژن کریں گے، تو آپ لوگ سب سے پہلے پیج 75 اوپن کریں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز ٹرین تھی، قا سے ٹرین کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قا سے قطار۔ اس کے بعد ہے دل کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قا سے قلب۔ اس کے بعد چمچہ یا چمچ سپون، اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ قا سے قاشق۔ اس کے بعد بوٹ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قا سے قایق، قاف الف یہ قاف یق قا یوق۔ اس کے بعد نیچے قبلہ کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ قبلے۔ اس کے بعد ریڈ کلر لال رنگ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قے سے قیرمس، قاف رے میم زے قیرمس۔ اس کے بعد یہ جو فنل تھا، فنل کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قی سے کیا پڑھیں گے؟ قاف یہ قی سے ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ جو فنل ہے کون ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قی سے قیف، قاف یہ فے قیف یعنی فنل۔ اس کے بعد یہ جو چہرہ ہے، چہرے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ چہرے کو یا صورت کو، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے فیس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قی سے قیافے۔ اس کے بعد قرآن کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قو سے قرآن۔ اس کے بعد جو ٹیبلیٹ ہے دوائیوں کی، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قو سے قرص۔ اس کے بعد چائے کا جو برتن ہے مخصوص، یہ جو فوٹو میں ہے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قو سے قوری۔ اس کے بعد جو مینڈک ہے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ قو سے قورباقے۔ تو یہ ہم نے پچھلے ریکارڈنگ میں کمپلیٹ کیا تھا۔ تو آپ لوگ ابھی پیج نمبر 76 اوپن کریں۔ یہاں پہ کیف ہے، کیف جس کو پڑھتے ہیں کاف۔ تو کاف کے 6 آوازیں، کا کے کو، کا کی کو، یہ اردو تلفظ کے ساتھ۔ فارسی تلفظ میں کیا پڑھیں گے؟ کھا کھے کھو، کھا کھی کھو۔ تو سب سے پہلے کھا سے یہاں پہ سب سے پہلے فوٹو کس چیز کا ہے؟ اس کو ہم اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ پیجن کو کبوتر۔ تو کبوتر کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ کبوتر کو کبوتر ہی پڑھیں گے، لیکن کا نہیں بلکہ کھبوتر تھا، تیرے تر کو تھارا تھر، کھبوتر یعنی کبوتر۔ خوب۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے جوتا۔ دیکھیں یہاں پہ اوپر کبوتر، اس کو اردو میں کبوتر پڑھتے ہیں اور فارسی میں پڑھیں گے کھبوتر۔ تو آپ لوگ جب یاد کرنا ہو تو آپ لوگ فارسی تلفظ کے ساتھ یاد کیجئے گا، مہربانی، تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے کوئی پروننسیشن میں دقت نہ آ جائے۔ تو اس کو آپ لوگ پڑھے کھبوتر۔ خوب۔ اگلا فوٹو ہے جوتے، شوز۔ تو جوتے چاہے لڑکیوں کے ہو، لڑکوں کے جوتے ہو یا بچوں کے ہو، تو اوورال جو جوتے ہیں شوز، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ کا سے کفش۔ کیا پڑھیں گے؟ کفش۔ کیف شین فے، معذرت میں نے غلط پڑھا، کیف فے شین کفش، کیف فے شین کفش، کفش یعنی جوتے، کفش۔ خوب۔ اس کے بعد تیسرا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، کیف الف کا سے دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سبزی ٹائپ کا ہے۔ یہ اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا کیا نام ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن فوٹو سے آپ لوگوں کو بہت ساروں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ کون سی سبزی ہے۔ تو اوورال یہ ایک ایسی سبزی ہے جس کو ایران میں عموماً وہاں پہ سالاد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سالاد یعنی مثلاً ہم کھانے کے ساتھ کبھی گاجر کاٹ کے یا جو کھیرے ہیں ان کو کھاتے ہیں، تو ایران میں گاجر کھیروں کے ساتھ یہ جو سبزی ٹائپ کے یہ جو ہے، اس کو بھی یہ لوگ سالاد کے طور پہ کچا کھاتے ہیں۔ تو اس کا فارسی میں نام پڑتا ہے کاہو۔ کیا ہے؟ کاہو۔ تو اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ میں ڈکشنری میں چیک کروں گا اگر نام ملا تو۔ خوب۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے لیٹیوس، شاید یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے LETTUCE، لیٹیوس۔ خوب۔ تو اوورال آپ لوگوں کو فوٹو میں پتہ چلا ہوگا اگر جن کو معلوم ہو، تو اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے کاہو۔ خوب۔ اگلا فوٹو یہاں پہ ہے
کیا ہے یہاں پہ بول، انگلش میں جو پڑھتے BOWL بول، مثلا ایک وہی کپ ٹائپ کا جو بڑا سا ہوتا ہے جس میں مثلا دودھ وودھ ہم پیتے ہیں، تو اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے کاسے، کیونکہ کیف کو کھا پڑھیں گے تو ہم پڑھیں کھاسے، کھاسے۔ اردو میں بھی کاسا پڑھتے ہیں ہم اس کو عموماً، کاسا کہتے ہیں اس کو، پیالہ یا اس طرح سے پیالہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا برتن جو یہاں پہ دیکھیں، کیونکہ 3-4 طرح کے برتن ہے، تو ان سب کو ہم اوورال کیا پڑھیں گے؟ کھاسے۔ کیا پڑھیں گے؟ کھاسے، کیف الف سین ہے کھاسے۔ خوب، 4 چیزیں ہم نے سیکھی۔ سب سے پہلا کبوتر، کبوتر کو فارسی میں ہم پڑھیں گے کھبوتھر۔ اس کے بعد جوتے، جوتے کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ کفش۔ اس کے بعد تیسرا فوٹو تھا، یہ جو سبزی ہے اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ کاہو۔ اس کے بعد یہ جو کاسے ہے، کاسا ہے، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ کھاسے۔ خوب، اس کے بعد نیچے ہے کھے، کھا کھے کھو کھے، کھے سے یہاں پہ سب سے پہلا کیا ہے؟ یہاں پہ فارسی کی کتاب ہے۔ ہم اردو میں پڑھتے ہیں کتاب، لیکن فارسی والے اس کو کیا پڑھیں گے؟ کھے سے کتاب۔ کیا پڑھیں گے؟ کتاب۔ تو کتاب کو کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ کتاب۔ خوب، تو آپ لوگ اس کو بھی کتاب کے نام سے یاد کریں۔ کتاب کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ کتاب۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، شپ ہے یہاں پہ، تو شپ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کھے سے کھشتی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کھشتی۔ دیکھیں یہاں پہ عموماً اردو میں ہم کھشتی یا کشتی جس کو کہتے ہیں، وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ وہیں بوٹ کے لیے جو چھوٹا ہوتا ہے، تو لیکن فارسی میں بوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے قایق۔ اور یہ جو سمندری جہاز سے بڑی شپ، اس شپ کے لیے فارسی میں کیا استعمال کیا جاتا ہے نام؟ کھے سے کھشتی، کیف شین تے یہ کھشتی۔ خوب، اوپر یہ جو کاہو تھا، کاہو لکھیں گے ہم کیف الف ہے واو، ہے دو چشم واو کاہو، اور کاسے لکھیں گے کیف الف سین ہے کاسے۔ خوب، اس کے بعد آگے آئے کشتی کے بعد یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے؟ بیگ ہے۔ یہاں پہ چاہے پرس ہو یا بیگ ہو، تو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ بیگ کو BAG بیگ، بستہ۔ بستے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیف۔ کیف یہ فے کیف، اردو تلفظ میں فارسی میں پڑھیں گے کھیف، کھا پڑھتے اس کو، تو ہم پڑھیں گے کھا کھی کھو کھی، کھی سے کھیف، کھیف یعنی بستہ۔ خوب، تو اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں، ایک فروٹ ہے۔ کیا ہے یہاں پہ؟ ایک فروٹ ہے، یہ عموماً ایران میں زیادہ ملتا ہے، اور اس کو یہ سے پڑھا جاتا ہے کھی سے، کیف یہ کھی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا انگلش میں کیا نام ہے میں یہاں پہ دیکھوں گا ڈکشنری میں۔ اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے کیوی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کیوی۔ خوب، تو یہاں پہ انگلش میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ انگلش میں بھی اس کو کیوی پڑھا جاتا ہے، KIWI کیوی۔ تو کیوی فروٹ، اس کو فارسی میں پڑھتے ہیں کیوی کو پڑھیں، کیونکہ کھا پڑھتے تو کھیوی، کیا پڑھیں گے؟ کھیوی۔ کھیوی یعنی یہ جو فروٹ ہے کھیوی فروٹ۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، کیپ ہے، نیچے کھو، کھا کھے کھو، کھو میں دیکھیں چاہے مثلا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں 3 طرح کے یہاں پہ فوٹوز دیے گئے، ایک ہے ہیلمٹ ہے، دوسرا یہاں پہ ایک کیپ ہے، تیسرا فوٹو کس چیز کا ہے؟ گرین کلر ٹوپی کا فوٹو ہے۔ تو یہ چاہے ہیلمٹ ہو یا کیپ ہو یا ٹوپی ہو، ان تینوں کو ہم ایک ہی نام سے پکاریں گے فارسی زبان میں، وہ کیا ہے؟ کھو سے کھولا۔ کیا پڑھیں گے؟ کھو سے کھولا، کیف لام الف ہے کھولا، کھولا یعنی ٹوپی۔ چاہے ہیلمٹ ہو، ہیلمٹ کو بھی کھولا پڑھیں گے، جیسے کہ مثلا آپ جو اسکوٹر چلاتے، بائک چلاتے، ان کے پاس جو ہیلمٹ ہوتا ہے اس کو بھی کھولا پڑھا جاتا ہے، کیپ ہو اس کو بھی کھولا پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو ٹوپی ہے اس کو بھی کھولا پڑھا جاتا ہے، کیف لام الف ہے کھولا۔ خوب، اگلا فوٹو ہے کس چیز کا؟ ایک کوٹ کا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا الگ الگ ٹائپس کے جو کوٹ ہے، ان سب کو کیا پڑھا جاتا ہے فارسی میں؟ خط۔ کیا پڑھتے ہیں؟ خط۔ کھا کھے کھو، کھو سے پڑھیں گے خط، کیف تے خط، خط یعنی کوٹ۔ تو انہوں نے انگلش کا جو کوٹ ہے، کوٹ کو انہوں نے توڑ مروڑ کو کیا بنایا ہے؟ خط، کیف تے خط، خط یعنی کوٹ۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک ماؤنٹین ہے۔ کیا ہے؟ ماؤنٹین، پہاڑ جس کو ہم پڑھتے ہیں اردو میں، تو پہاڑ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کو سے کھو، کیف واو ہے کھو، کوہ اردو میں ہم کوہ استعمال کرتے ہیں، کوہ، جیسے کہ کوہ طور عموماً جو قرآن میں ہے کوہ طور،
تو کوہ جو ہم پڑھتے فارسی میں پڑھتے کیف کو کھو کر کے، کوہ، کوہ یعنی پہاڑ، ماؤنٹین۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے ایک بچے کا، بچہ، چائلڈ۔ تو اس کو ایک نام کیا ہوتا ہے بچے کے لیے، کیونکہ بہت سارے نام ہیں، ہم نے اوپر سے پڑھا ہے، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ہم نے کہا کہ فرزند بھی پڑھا جاتا ہے، طفل بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ بچے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور ایک نام کیا ہے چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیف واو دال کیف، کھودک، کھودک، کھودک یعنی چھوٹا، کیا پڑھیں گے، کھودک یعنی چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچے کو ہم ایک نام اور کیا ہے، کھودک، کھودک یعنی چھوٹا بچہ۔ خوب، تو اس کے ساتھ یہ پیش مکمل ہوا۔ یہاں پہ ہم نے جو جو چیزیں سیکھی ایک بار ہم ریوائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو کبوتر ہے، کبوتر کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے، کھا سے کبوتر۔ اس کے بعد اگلا فوٹو تھا جوتا، جوتے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے، کھا سے کھفش۔ اس کے بعد اگلا فوٹو تھا یہ جو سبزی ہے سالاد کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے، کھا سے کھاہو۔ اس کے بعد یہ جو برتن ہے اس طرح کے جو پیالے یا کاسے، کاسا جس کو اردو میں پڑھتے، تو اس طرح کے جو بول ہے انگلش میں بول، چاہے یہ تینوں فوٹو سے سارے اس طرح کے جو بھی فوٹوز ہو، معذرت ایسے جو بالز ہو، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے، کھا سے کھاسے۔ اس کے بعد جو بک ہے کتاب، کتاب کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے، کھے سے کھیتاب۔ اس کے بعد اگلا فوٹو تھا سمندری جہاز کا، شپ کا، تو شپ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے، کھے سے کھشتی۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو تھا بستے کا، بیگ کا، تو بیگ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے، کھی سے کھیف۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ دو طرح کے بیگ ہے، پہلے بھی بتایا، ایک سائڈ بیگ ہے، دوسرا ہینڈ بیگ ہے، جس کو عموماً پرس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کامن اس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی تو بیگ ہی کہا جاتا ہے انگلش میں، جیسے کہ اگر ہم پڑھے تو اس حساب سے اس کو بیگ کو ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، کیف یا کھیف۔ لیکن جب اس کو ہمیں پارٹیکولر کرنا ہو، مثلاً ہم کہیں گے کہ مثلاً صرف یہ جو لیفٹ سائڈ میں ہے بلیو کلر کا بیگ، جس کو ہم بیک سائڈ میں اٹھاتے ہیں اسکول کے بچے، تو اس بیگ کو الگ سے اس کو ہم بعد میں نام دیتے ہیں، پرٹیکولر کر کے اس کا نام الگ سے ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا شیر، شین یہ رے، شیر کا ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزوں کے لیے شیر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہم نے کہا تھا کہ جو جنگل کا جو شیر ہے اس کے لیے بھی شیر استعمال ہوتا ہے، جو دودھ جس کو ہم پیتے ہیں ملک، اس کے لیے بھی شیر استعمال ہوتا ہے، اور جو پانی کا جو نلکا ہے اس کے لیے بھی شیر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ کامن ہے، شیر یعنی کامن ہے، جس کو ہم تینوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کسی چیز کے لیے پارٹیکولر استعمال کرنا ہو، مثلاً ہم کہیں گے لائن، جنگل کا شیر، تو اس وقت ہم کیا پڑھیں گے، سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے ہم پڑھیں گے شیر جنگل، شیر جنگل یعنی جنگل کا شیر۔ اور جب ہمیں پڑھیں گے مثلاً پانی کا نلکا، تو اس وقت ہم کیا پڑھیں گے، شیر آب یعنی پانی کا نلکا۔ اور تیسرا جب ہم دودھ ہے تو اس کو ہم شیر بھی سیدھے کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کامنلی ہم اس کو پڑھیں گے کیف، لیکن جب ہمیں پارٹیکولر کرنا ہو، مثلا ہم کہیں گے کہ سائڈ بیگ یا ہینڈ بیگ، یہ معذرت جو سکول کے لیے جو بیگ استعمال کرتے ہیں، جب اس کے لیے نام لینا ہو تو اس کا الگ سے نام ہے، اور جب ہم پرس کے لیے نام لیں گے تو اس کے لیے بھی الگ سے نام ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ خوب، اس کے بعد آگے تھا کیوی، کیوی کو فارسی میں کیا پڑھیں گے، کھیوی۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو تھا کھو سے ہیلمٹ، چاہے ہیلمٹ ہو یا کیپ ہو یا ٹوپی ہو، تو ان تینوں کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، کھو سے کھولا، کیف لام الف ہے کھولا۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو کس چیز کا ہے، یہاں پہ کوٹ، یہاں پہ دیکھیں 3 طرح کے کوٹ ہے، تو ان سارے کوٹ کو انگلش میں جو ہم COAT کوٹ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں، خط، کیف تے خط۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو تھا ماؤنٹین، پہاڑ، تو پہاڑ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے، کو سے خو، کیف واو ہے خو۔ تو اس کے بعد آخر میں جو چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے، خو سے خودک۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ پیش مکمل ہوا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں جو آج کی ووکیبلریز ان کو بھی یاد کریں، پیچھے کی جو ووکیبلریز ان کو بھی انشاءاللہ ریوائز کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ یہ جو فارسی ہے آپ لوگوں کی آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوگی۔ فی الحال ابھی ہم کس لیول میں ہیں یہ آپ یاد رکھیں ضرور۔ پہلے ہم لیول میں تھے الفابیٹ کے لیول میں، لیٹرز کے لیول میں، جس میں ہمیں الف با پا تھا یہ پڑھنا تھا۔ ابھی ہم
ورڈس کے لیول میں ہے. زیادہ کام ہمارا 95-96% کام کس پہ ہو رہا ہے؟ ورڈس پہ. یعنی نئے نئے ورڈس ہم فارسی کے سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے, ہمیں سینٹینس بنانا ہے. تیسرا جو سٹیج ہے یا تیسرا جو مرحلہ ہے, تیسرا لیول, وہاں پہ ہمیں سینٹینس بنانا ہے, جملہ بنانا ہے. لیکن جملے کے لیے ہمیں ورڈس چاہیے. تو ابھی ہمیں نئے نئے ورڈس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو جب تک ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو ہم سینٹینس نہیں بنا پائیں گے. تو یہ جو ورڈس کا یہ جو مرحلہ ہے, سٹیج ہے, یہ تھوڑا سخت ہے کیونکہ ہمیں نئے نئے ورڈس, نئے نئے ووکیبلریز کو یاد کرنا ہے. تو آپ لوگ ہمت کریں, کوشش کریں اس لیول کو اچھی طرح سے کراس کریں اس بک میں اور بک 1 میں. اور انشاءاللہ بک 1 میں زیادہ تر کم سینٹینس میں بھی ہوگا, اس میں بہت کم ہو رہا ہے. تو بک 1 میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا سینٹینس بنانے کا جو کام ہے وہ بنے گا. اس کے بعد ہم بک 2, بک 3, 4, 5, 6 اس میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری فارسی کیا ہوگی, بہت حد تک سٹرونگ ہو جائے گی. اور ہم لوگ اتنے کیپیبل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی فارسی والا آپ کے سامنے باتیں کرے تو اس کو آپ سمجھ سکو, اور فارسی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ سکو بنا کسی دقت کے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے آئندہ جو ریکارڈنگ آئے گی تب تک کے لیے انشاءاللہ خدا حافظ. آئندہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.